ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عرفان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب, آرٹیکل 60A کی تشریح کے بعد ایک بڑا جو ہے سوال پیدا ہو گیا. فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم نہیں رہے اور حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہے. آپ اس تشریح سے کتنا اتفاق کرتے ہیں, کتنا نہیں کرتے؟ نہیں ایسا دیکھیں, یہ بار بار کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ. یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ نے رائے دی ہے ایڈوائزری جورسڈکشن میں. اس کی حیثیت ہرگز فیصلے کی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 ججز کی جو رائے ہے یہ آئینی طور پر درست نہیں ہے, بلکہ وہ جو 2 جج صاحبان ہیں ان کی رائے درست ہے. تو لہٰذا یہ حکومت وقت پہ منحصر ہے کہ وہ اس رائے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ہاں, اگر وہ اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرنا چاہتے اور سیاسی طور پہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اگر آپ قانونی اور آئینی طور پہ دیکھیں تو یہ 3 ججز کی رائے جو ہے وہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی. جو 3 ججز کی رائے وہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی اور ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کاسٹ کرے. آپ اس تشریح کے ساتھ جا رہے ہیں جو سیاسی جماعتیں جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے سپریم کورٹ میں لی تھی. میں ان کی طرف نہیں جا رہا. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ منحرف ارکان جو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ اپنے پاس سے انہوں نے بات کر دی ہے. انہوں نے آئین میں ترمیم کر دیا سپریم کورٹ, یہ ترمیم نہیں کر سکتے. اچھا چلیں, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ رائے ہے, اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا حکومت کی مرضی ہے. لیکن اگر صدر مملکت اس رائے پر عمل کرتے ہوئے ترمیم نہیں کر سکتی, انہوں نے ترمیم کر دیا. انہوں نے ترمیم کر دی. آپ کی بات بالکل درست ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے. لیکن اگر صدر مملکت اس رائے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس رائے کو قبول کرنے کے بعد, یہ بڑا اہم سوال ہے, میں جاؤں گا عمر صاحب کی طرف. یہاں پر عمر صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہے. ایک دوسرا اوپینین بھی لے لیتے ہیں. کنور دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ابھی کنور صاحب السلام علیکم. کنور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کنور صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں مہربانی, خیریت. یہ ابھی عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ رائے ہے اور حکومت وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ کتنا قابل اطلاق ہے, قابل نفاذ ہے, کتنا نہیں ہے یہ سارا جو ریفرنس کے جواب میں جو رائے آئی ہے یا فیصلہ آیا ہے؟ ہماری ناقص رائے کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اچھا, آئین کی آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنے کی ہدایت نہیں جاری کر سکتی سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ صرف پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کر کے اس طرح کے قانون پاس کر سکتی ہے, آرٹیکل 63 میں ترمیم بھی کر سکتی ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی آئینی اختیارات نہیں ہیں کہ کسی کا ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جائے. ووٹ کاسٹ کر دیا, ووٹ کاؤنٹ کرنے کا روکا جائے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. ان کو چاہیے امیڈیٹلی انٹرا کورٹ اپیل کریں اور یہ اس بنا جائے, نظر ثانی بنا جائے, ریویو بنا جائے. انٹرا کورٹ اپیل کریں, 7 رکنی بینچ بیٹھے اس پر فیصلہ کریں کہ جناب یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, آپ تو آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. رائے دے سکتی ہے, مشورہ دے سکتے ہیں, اپنے دماغ دے سکتے ہیں, یہ ایڈوائزری دماغ ہو سکتے ہیں, اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. اچھا, اگر صدر مملکت اس رائے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ایک نئی آئینی قانونی جنگ شروع ہونے جانے لگ رہی ہے کہ یہ شروع ہو جائے گی, اس کی کیا پوزیشن ہوگی پھر؟ مملکت تو اگر ووٹ کا اعتماد کا ووٹ لینا کا کہیں گے تو وہ تو قومی اسمبلی کے لیے کہیں گے نا, وفاق کے وزیر اعظم کو کہیں گے نا, صوبائی اسمبلی میں تو نہیں کہہ سکتے. صحیح. مملکت کا دائرہ کار تو صرف وفاق تک ہی ہے نا. وفاق میں کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کہیں گے جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ لے لیں. انہوں تو اتحادیوں سے ووٹ لے کر حکومت بنائی ہے نا. انہوں تو پی ٹی آئی کے جو انحراف شدہ تھے جن کا الیکشن اس نے کلیئر بھی کر دیا, ان کے ووٹوں سے حکومت نہیں بنی ہے نا, وفاقی حکومت. یہ بات آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں کون صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کوئی منحرف ووٹ جو تھا شامل نہیں کیا گیا جب یہ چینج ہوئی ہے اور نئے پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف آئے ہیں. لیکن اگر ہم پنجاب اسمبلی کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی تھے ان کے ووٹ لیے گئے, شامل کیے گئے, پھر ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا. اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ اس پہ ہوگا یہ امیڈیٹلی جائیے پنجاب گورنمنٹ کو انٹرا کورٹ اپیل کر دیں, اور جب تک انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ نہیں آئے گا تو حمزہ شہباز کی گورنمنٹ برقرار رہے گی. اس وقت تک جب تک انٹرا کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا وہ ظاہر ہے کہ وہ تو بڑا اہم فیصلہ ہوتا. پنجاب میں تو گورنر نہیں ہے. اگر پنجاب میں گورنر ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا حمزہ شہباز کو بھی آپ اعتماد کا ووٹ لیں.
لیکن وہاں تو گورنر بھی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ پنجاب کے جو اسپیکر صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب ایکٹنگ گورنر کا چارج سنبھال لیں, اور ایکٹنگ گورنر بننے کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں حمزہ شہباز کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن اتنے عرصے میں امیڈیٹلی عرفان قادر صاحب تائید کرے گا انشاءاللہ ہماری, تو وہ امیڈیٹلی انٹرا کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دے, 7 رکنی بینچ بیٹھے گا, وہ فیصلہ جو ہے وہ کرے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا ویسے آپ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں, چونکہ آپ ساری اس گیم کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہی ہے. اگر پرویز الہی صاحب قائم مقام گورنر کے طور پہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں, اس کے ساتھ ہی جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے ہو جائے گی, اور دوست مزاری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہاں پر بھی کچھ کھچڑی سی پک جائے گی. ایسا ہی نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب بن جائے ٹھیک ہے, وہ تو جب وہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں گے تو ڈپٹی اسپیکر کی صدارت میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے نا. اعتماد کا ووٹ تو بنتا ہی نہیں ہے. جب یہ تو ناراض شدہ جو ہے 26 وہی طرف ہو جائیں گے تو 171 ہو جائے گا, اور جب وہ یہ دیکھیں گے وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے حمزہ شہباز, تو پھر گورنر صاحب جو ہے ایکٹنگ گورنر اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. اچھا یہ اس وقت کنور صاحب مجھے آخری چیز سمجھا دیجئے گا, بہت سارے لوگ اس چیز کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو رائے آئی ہے یہ فوری طور پر اس کا اطلاق ہو گیا ہے, یا اس کا اطلاق کرنے کے لیے صدر کو, گورنر کو, باقی جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی موومنٹ کرنی پڑے گی, کوئی موو کرنی پڑے گی, یا یہ اس کا اطلاق ہو گیا اور یہ جس طرح تشریح کی جا رہی ہے کہ اب شہباز شریف نہیں رہے, حمزہ نہیں رہے, فلاں نہیں رہا, یہ اس پر اپنے پچھلے جتنے ووٹ جو پہلے کاسٹ ہوئے تھے, کیونکہ یہ اس سے پہلے 21 مارچ سے رائے طلب کی گئی تھی, تو یہ 21 مارچ کے بعد جو عمل ہوا اس پر اپلائی ہو گیا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں دیکھو جی, اپلائی تو ہو جائے گا, ان کو اپلائی تو ہو گیا, ٹھیک ہے. 21 مارچ کو پیش ہوا تھا, آپ کی ریفر کا فیصلہ آ گیا, وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اپنا فیصلہ بھیج دیں گے. لیکن پریزیڈنٹ پاکستان جب کہے گا شہباز شریف صاحب کو تو نہیں کہہ سکتے نا. آپ کو شہباز شریف کہتے ہیں جی آپ اعتماد کا ووٹ ہے تو اعتماد کا ووٹ لے لیں, ان کے پاس تو 175 ہے, 174 موجود ہیں, وہ تو اتحادیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کوئی پی ٹی آئی سے ووٹ تو نہیں لیا. لیکن پنجاب میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, وہ فوراً کہیں گے صدر صاحب اسپیکر صاحب کو آپ ایکٹنگ گورنر کا چارج سنبھال لیں, اور چارج سنبھالنے کے بعد آپ حمزہ شہباز کو کہیں کہ آرٹیکل 130 کے تحت آپ اعتماد کا ووٹ لیں. صحیح, بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, بہت ہی واضح طور پہ اس چیز کی صورتحال کی وضاحت کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت وزیر اعظم کو تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور وہ وہاں پر اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں گے, لیکن جب بات آ جائے گی آپ کی پنجاب کے اوپر, تو پنجاب میں صدر مملکت براہ راست جو ہے اسپیکر کو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے گورنر کو کہنا ہے. جب گورنر کو کہنا ہے تو گورنر تو اس وقت موجود نہیں ہے. گورنر کون بن سکتا ہے اس وقت فوری طور پہ؟ قائم مقام گورنر کے طور پہ جو صاحب آ سکتے ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں, لیکن چودھری پرویز الہی اگر قائم مقام گورنر کے طور پر آتے ہیں اور وہ وہاں پر بطور قائم مقام گورنر آنے کے بعد یہاں پر حلف اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں, تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ ان کو پنجاب اسمبلی چھوڑنی پڑے گی, اور وہاں پر ڈپٹی اسپیکر سامنے آ